ناظرین، آپ کی پسندیدہ پروگرام یہ سچ کا سفر ہے کے ساتھ برادر جروم اور سہیل کی طرف سے آپ کو سلام عرض ہو، اور ہم آپ کو کرسمس کی مبارکباد دیتے ہیں۔ اور یہ پروگرام کرسمس اسپیشل ہے۔ آپ ہمارے پچھلے پروگرام بھی دیکھ چکے ہیں جس میں ہم نے سائنٹیفکلی اور ہسٹوریکلی کچھ چیزوں کو بیان کرنے کی کوشش کی تھی، اور ہم نے آپ کو سارے جو علم فلکیات ہیں اور جو سائنس جس طرح سے ہماری مدد کر سکتی ہے اور ہسٹوری کس طرح سے ہماری مدد کرتی ہے، سارا ہم کچھ آپ کو بیان کر چکے ہیں۔ لیکن کیونکہ ہمارے پروگرام کا یہ رواج ہے اس پروگرام میں کہ ہم زیادہ تر ان ایشوز پہ بات کرتے ہیں جو چرچز میں ڈسکس نہیں ہوتے ہیں، لیکن لوگ جاننا چاہتے ہیں، ایماندار جاننا چاہتے ہیں، اور وہ جو مترزین ہیں جو سچے دل سے سچ کی تلاش میں ہیں اور ہمارے ہم سفر ہیں اس سفر میں، وہ جاننا چاہتے ہیں۔ اور ہم چاہتے ہیں کہ جب یہ پیغام آپ کو ملے تو آپ اس سے مستفید ہوں، اس کو یاد کریں، اس کے اوپر پریکٹس کریں، اور لوگوں کو خدا یسوع مسیح کی گواہی کے دیں اور تیار ہوں اس بڑے کام کے لیے، گریٹ کمیشن کے لیے جو خداوند نے ہم سب کو سونپا ہے۔ کرسمس ایڈیشن ہے، اور ہم نے وہ کیپس وغیرہ نہیں پہنے ہیں جو سانتا کلاز وغیرہ پہنتے ہیں، ہم وہ بائبل کا حصہ نہیں ہے، اس لیے ہم ان چیز کو ڈسکس بھی نہیں کرتے ہیں۔ کرسمس جیسس کرائسٹ سے ہے، اور ہم جیسس کرائسٹ ہی کو ڈسکس کریں گے، اور مترزین کو سامنے رکھتے ہوئے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ جو بھائی شروع میں اگر آپ مبارکباد دینا چاہیں سب کو۔ سب کو مبارک ہو، کرسمس کی آمد جو ولادت مسیح مبارک ہو، اور میں سمجھتا ہوں کہ مطلب بڑے مسرت کا مقام ہے۔ ہاں جی، اور سب کو انجوائے کرنا چاہیے، آپ کو بھی مبارک ہو۔ اچھا، تو اعتراض ساتھ ہی مبارک کے بعد اعتراض بھی بنتا ہے، اور لوگ جو باتیں کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کرسمس منانا چاہیے یا نہیں منانا چاہیے، اور 25 دسمبر ہی کو کیوں منانا چاہیے، اور اگر 25 دسمبر کو نہیں مناتے، کسی اور تاریخ کو مناتے ہیں تو اس کی کوئی توجہ ہونی چاہیے، کیا کہتے ہیں؟ ایک تو یہ کہ پہلے ہم بات بالکل واضح کر دیں کہ ہمارا اپنا اوپینین یہ ہے کہ کرسمس تو منانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ یہ اس ذات کا جنم دن ہے، یا جنم دن تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ میرے لیے، میں جنم دن اکثر استعمال نہیں کرتا مسیح کے لیے، یہ اس ذات کی آمد کا دن ہے، ظہور کا دن، کیا ظہور کا دن ہے، اس طرح کہہ لیجیے، کہ میں سمجھتا ہوں کہ جس سے تمام چیزیں کنیکٹڈ ہیں، زندگی اس سے کنیکٹڈ ہے۔ تو اس نے اگر ہمیں اتنا شرف بخشا ہے کہ زمین پر آیا ہے ہماری نجات کے لیے، تو میں سمجھتا ہوں اس کا دن جو ہے ہمیں نہ صرف یاد رکھنا چاہیے بلکہ بہت ہی خوشی سے منانا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ جو دوسری بات یہ کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ میں ناظرین آپ کو جو ہے بات جو ہے بالکل واضح کر دینا چاہتا ہوں، یہ کہ ہم نے یہ کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ یہ جناب مسیح کی ولادت کا دن ہے۔ ہم نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ ہم 25 دسمبر مسیح کی ولادت کا دن مناتے ہیں۔ اب یہ کہ 25 دسمبر ہی کو کیوں کرسمس منانا چاہیے؟ اب یہ کہ دیکھیں، جب ایک ڈیٹ ڈیسائیڈ ہو گئی کہ ہم اس دن مسیح کی ولادت کا دن منایا کریں گے، تو اب یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے تو اچھی بات یہی ہے کہ ہم 25 کو ہی منائیں۔ ہاں، مذہبی علماء کا ایک سسٹم بھی ہے جس کو اجماع کہتے ہیں، جس میں تمام علماء راضی ہوتے ہیں، کسی ایک بات پہ متفق ہوتے ہیں، تو جی جاری رکھیے۔ تو اس کا تقاضا تو یہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب یہ کہ اگر کوئی شخص الگ مناتا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ ابھی آپ دیکھیے کہ مطلب وہ ڈفرینس نہیں ہے، کانٹرڈکشن نہیں ہے۔ آپ دیکھیے کہ جیلین کیلنڈر کے مطابق جو آپ جب کرسمس مناتے ہیں تو وہ گریگورین کیلنڈر کی 7 کو پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو ایکچولی وہ اپنے کیلنڈر کے حساب سے 25 ہی کو منا رہے ہوتے ہیں، وہ 25 دسمبر ہی کو کہتے ہیں کہ کرسمس ہے، مگر چونکہ گریگورین کیلنڈر میں وہ 13 دن کا فرق ہے، تو گریگورین کیلنڈر میں وہ 7 تاریخ پڑتی ہے۔ یہ بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے کہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو فرق ڈیٹ کو منا رہے ہیں، لیکن وہ کیلنڈر دوسرا، وہ 25 دسمبر ہی کو منا رہے ہیں۔ تو ناظرین، ایک مسئلہ تو حل کر دیا جروم بھائی نے، کہ جو کہتے ہیں کہ جی کلیسیا بڑی جو مین کلیسیا ہیں وہ ڈفرینٹ 6 جنوری کی ایپیفنی کی جو مناتے ہیں، جو ہے وہ 6 سے 7 تک جاتی ہے، تو اس لیے 7 کو وہ 25 ہی ہے ان کے کیلنڈر میں۔ چلیں، مسئلہ حل ہو گیا، آگے آپ جاری رکھیے، سوری۔ تو یہ کہ مطلب اب یہ بتائیں کہ مطلب 25 ہی کو کیوں منانا ہے؟ تو جیسے میں نے کہا کہ ایک تو یکجہتی کا اظہار ہے، اور اگر کچھ آپ کو ڈفرینس نظر آ رہا ہے تو ڈفرینس بھی بتا دیا ہے کہ وہ الگ نہیں ہے، وہ بات ایک ہی ہے۔ پیگنزم کے حوالے سے لوگ بات کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں پیگنزم کے حوالے سے؟ یہ برتھ کی سٹوریز لی ہوئی ہیں اور کچھ ہے۔ ہاں، وہ تو مطلب وہ ایسا نہیں ہے، اس کے پیچھے بہت محرکات ہیں۔ چلو اس پہ بعد میں آتے ہیں، کیونکہ نیکسٹ کویشچن کی طرف آتے ہیں۔ آپ نے ایک بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا کہ جو یہ کہتے ہیں کہ جی
6 جنوری اور 25 دسمبر میں بہت ہیوج دنوں کا ڈفرینس ہے. تو جو بھائی نے جو عرض کی وہ یہ بتایا کہ وہ کیلنڈرز کا ڈفرینس ہے اور وہ اپنے حساب سے 25 دسمبر ہی کو منا رہے ہوتے ہیں. اگلا سوال بڑا انٹرسٹنگ ہے اور وہ یہ ہے کہ صرف 2 اناجیل میں جناب مسیح کی پیدائش کا ذکر ہے اور حضرت مرکز اور حضرت یوحنا کی جو انجیلیں ہیں اناجیل ہیں ان میں نہیں ہے. ان کی یہاں پر یہ واقعہ نہیں پایا جاتا. اور یہ ہے کہ جو حضرت متی اور لوکا کی جو انجیل ہے اس میں بھی تضاد ہے. کیا کہتے ہیں؟ اچھا سہیل، آپ نے جو بات کی ابھی، یہ سوال آپ نے پوچھا تو مجھے مطلب بات یاد آ گئی ہے استاد کی کہ ایک بار ہم بیٹھے ہوئے تھے مطلب مجلس میں، تو استاد سے سوال کسی نے پوچھا اور پوچھا یہ کہ صاحب 2 اناجیل میں مسیح کی جو ہے وہ صلیب کا ذکر نہیں ہے، مسیح کے جی اٹھنے کا ذکر نہیں ہے، یا آسمان پہ جانے کا ذکر نہیں، آسمان پر جانے کا ذکر نہیں ہے، اور تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ تو استاد نے یہ کہا کہ کسی چیز کی غیر موجودگی اس چیز کی دلیل نہیں ہے کہ واقعہ ہوا نہیں ہے. تو کہا انہی 2 اناجیل جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں ان اناجیل میں ان کی پیدائش کا بھی ذکر نہیں ہے. کیا اس سے میں یہ مان لوں کہ وہ پیدا ہی نہیں ہوئے تھے؟ تو یہ کہ کسی چیز کی غیر موجودگی اس چیز کی دلیل نہیں ہے، مگر اس کے پیچھے ایک وجہ ہوتی ہے. ہم نے دیکھنا ہے کہ جناب مرکز نے اور یعنی متی نے اور لوکا نے تو یہ بیان کیا ہے کہ آپ جو ہیں وہ پیدا ہوئے، نسب نامے بیان کیا ہے، اس کی امپورٹنس کو بھی بیان کیا ہے، مگر یہ کہ جناب یوحنا نے اور مرکز نے اس کے اوپر کوئی بات نہیں کی ہے. ہاں ان کی مطلب پوری آپ انجیل کو پڑھیں گے تو پھر اندازہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے پیدا ہونے کی کوئی مطلب وہ بتا نہیں رہے کوئی ایسی بات، مگر ظاہر ہے کہ ایک آدمی کے بارے میں کہہ رہے ہیں چل رہا ہے پھر رہا ہے معجزات کر رہا ہے تو پیدا تو وہ ہوا ہی ہے، مگر اس کے پیچھے ایک وجہ ہے. تو وجہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں ان کو دیکھتے کہ جب بھی ہم کسی ٹیکسٹ کو پڑھتے ہیں تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس کا بنیادی تھیم کیا ہے. تو بنیادی تھیم جو جب ہم حضرت مرکز کی انجیل کو مطلب اس کا مطالعہ کرتے ہیں، اس کا جو مطلب تھیم ہے اس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ پیش کر رہے ہیں ان کو ایک خادم کے طور پر. ٹھیک ہے. اور یہ خادم عام خادم نہیں ہے، یہ خادم وہ ہے جس کو پورا اختیار ہے. یعنی ایسا خادم ہم نے نہیں دیکھا جو با اختیار خادم ہو، یعنی ہے تو وہ خادم، وہ سیم شیپرڈ نظر آ رہے ہیں مگر ان کے اختیار بہت زیادہ ہیں. اب ہم ایسے کرتے ہیں وہ تھوڑی سی اناجیل سے تھوڑا سا ان کو دیکھتے ہیں، ہاں جی مرکز کی انجیل سے ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ کیا نظر آ رہا ہے. اچھا ٹھیک. تو سہیل جب ہم جناب مرکز کی انجیل کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ پورے شروع کے 10 باب میں، بلکہ پوری بائبل میں ہی شروع میں تو پورے 10 باب میں بہت با اختیار ایک خادم کی شکل ہے، اور پھر باقی کے ابواب میں ایک ایسے خادم کی شکل ہے جو کہ تکلیفیں برداشت کر رہا ہے. ٹھیک ہے. تو پوری کی پوری انجیل جو ہے وہ خدمت کے اوپر مبعوث ہے، اور یہ ہاں جی بالکل یہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب وہ خادم ہیں، خدمت کے طور پر ہیں. اگر ہم 4 باب 40 کا مطالعہ کر لیں تو ہمیں تھوڑا سا یہ اندازہ ہوگا. اس نے اٹھ کر ہوا کو ڈانٹا اور پانی سے کہا ساکت ہو، تھم جا. پس ہوا بند ہو گئی اور بڑا امن ہو گیا. پھر ان سے کہا تم کیوں ڈرتے ہو، اب تک ایمان نہیں رکھتے؟ اور وہ نہایت ڈر گئے اور آپس میں کہنے لگے یہ کون ہے کہ ہوا اور پانی بھی اس کا حکم مانتے ہیں. یعنی یہ خادم کیسا ہے؟ آپ دیکھیے کہ یہ عجیب خادم ہے جس کی ہوائیں اور جتنی بھی آپ سمجھ لیں کہ فورسز ہیں وہ اس کے انڈر ہیں، مطلب جنہیں لوگ کنسیڈر کرتے تھے اس دور میں کہ ایول فورسز، اور آج بھی طوفانوں کو، سیلابوں کو کچھ بھی کر سکتے، یہ اس کے قابو میں ہے، یعنی یہ اس کی مانتی ہیں. تو کیا یہ ہوائیں اب سے چل رہی ہیں؟ یہ تو ہمیشہ سے چل رہی ہیں. ٹھیک ہے. تو معلوم ہوتا ہے کہ اگر خدمت یہ ہے، ہوائیں انسانوں کے لیے چلائی جاتی ہیں، انسانوں کے لیے ان کو رکھا گیا ہے، یہ ساری قوتیں انسانوں کی خدمت کے لیے ہیں، تو پھر وہ شخص جو انہیں چلا رہا ہے اور جو انہیں روک رہا ہے اس کی خدمت آج سے نہیں ہے، پھر اس کی خدمت ہمیشہ سے ہے. تو چونکہ ایک خادم ایسا ہے جس کی خدمت ہمیشہ سے ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ اس خادم کی پیدائش کا اگر ذکر کر دیا جائے تو بات بڑی معیوب سی ہو جائے گی. آپ کہتے ہیں کہ یہ خادم پیدا ہو گیا، اور عجیب بات یہ ہے کہ خادم کی خدمت تو پتہ نہیں کب سے چل رہی ہے، تو پیدا ہونے کا ذکر نہ کیا جائے تو بہتر ہے. میری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ جناب مرکز نے جو پیدائش کو ایوائڈ کیا، یعنی کہ ان کی نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، بلکہ ان کی نظر میں یہ بات تھی کہ یہ خدمت اب سے نہیں ہے، لوگوں کو سوچنے کا موقع دیا جائے اور وہ خود فیصلہ کریں کہ یہ خدمت اب سے نہیں ہے، یہ خدمت تو اس وقت سے ہے، بنائے عالم سے ہے. اور میں ناظرین غور کر رہا تھا اور میں یہ دیکھ رہا تھا
کہ جب ہم ان کی معرفت حضرت مرکز کی معرفت انجیل کی ابتدا پڑھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں یسوع مسیح ابن خدا کی خوشخبری کا بیان، یعنی وہ چاہے ان کی پیدائش کا، ان کے ظہور کا اس طرح سے جس طرح متی اور مرکز نے بیان کیا ہے، لیکن وہ خوشخبری کو نہیں بھولتے. اور اگر خادم عام سا خادم ہو تو پھر خوشخبری کس بات کی لگانی. تو یہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ خوشخبری جناب میں مسیح کے ہر جو ان کا پہلو ہے اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اور اگر ہم کرسمس مناتے ہیں اور یہ نہیں منانے کی وجہ یہ ڈھونڈتے ہیں کہ حضرت مرکز کی انجیل میں نہیں ہے، تو جیسے جروم بھائی نے ابھی بیان کیا کہ ہمیں اس کو دوبارہ میرا خیال ہے یہ غور طلب بات ہے کہ ہم اس طرح کے مفروضات کو رد کر دیں اور اس پہ سوچ و بچار کر کے رد کریں، کیونکہ کانٹیکسٹ ہمیں اجازت نہیں دیتا اس طرح کے خیالات باندھنے کا، اس طرح کے مفروضات سے لپٹے رہنے کا. اور حضرت یوحنا کے حوالے سے بتائیے. بلکہ حضرت مرکز کی اگر ہم ایک اور آیت دیکھیں 2:17 آیت ہے تو اس میں بھی اسی قسم کی ایک چیز ملتی ہے. میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا 2:17 ہاں جی 2:17. یسوع نے یہ سن کر ان سے کہا، تندرستوں کو طبیب کی ضرورت نہیں بلکہ بیماروں کو، میں راست بازوں کو نہیں بلکہ گنہگاروں کو بلانے آیا. ٹھیک ہے، تو گناہگار کو نجات دینا کس کا کام ہے؟ خدا کا کام ہے. چونکہ یہ کام خدا کا ہے تو پھر یہ کام کل وقتی ہے، ہمیشہ سے ہے، اب سے نہیں ہے. اور یہ اگر خدمت کا عمل ہے، انسان ہوتے ہوئے جب مسیح زمین پر آ رہے ہیں اور یہ اگر خود خدمت کا عمل ہے تو یہ خدمت اب سے نہیں ہے. تو مرکز کی پورا جو فوکس ہے اس چیز پر ہے کہ یہ خادم ہے اور خدمت اب سے نہیں ہے. اسی لیے میرے پاس یہ جواز نہیں ہے کہنے کا کہ مسیح کی پیدائش ہوئی. وہ اس وجہ سے پیدائش کو اوائڈ کر رہے ہیں، وہ اس سے آگے دیکھ رہے ہیں. بالکل اس سے آگے اور اس سے پیچھے دیکھ رہے ہیں، ان کے ظہور سے پیچھے دیکھ رہے ہیں. اور اب جب حضرت یوحنا کی آپ بات کر رہے تھے کہ حضرت یوحنا کے حوالے سے، تو دیکھیے کہ جیسے تمام اناجیل کا ایک تھیم ہے، ہر ایونجلسٹ نے ایک خاص آیت چنی ہے اپنے لیے، جو الہام اس کے مزاج کے مطابق تھا وہ اس نے چنا. جناب یوحنا نے تمام ان آیات کا چناؤ کیا جو ان کے مزاج کے مطابق تھیں. وہ مسیح کی الوہیت کو دیکھ رہے تھے. اور اب دیکھیے کہ یہ بالکل ایسا ہے، دونوں چیزیں آپ کو کامن ملیں گی. نسب نامہ جو ہے حضرت لوکا میں ملے گا، نسب نامہ حضرت متی میں ملے گا. نسب نامہ نہ حضرت یوحنا کی انجیل میں ملے گا، نسب نامہ نہ حضرت مرکز کی انجیل میں ملے گا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ ایک خادم کو پیش کر رہے ہیں تو خادموں کے نسب نامے نہیں ہوتے. نسب نامے تو بادشاہوں کے سنائے جاتے ہیں، اس لیے متی نے نسب نامے کا ذکر کیا. پھر دوسری بات، یہاں حضرت یوحنا جو ہیں پوری انجیل میں دیکھ لیں لفظ پیدائش کو باقاعدہ اوائڈ کر رہے ہیں. کہیں ایسا مقام آیا ہے کہ وہ کہہ سکتے تھے کہ آپ پیدا ہوئے، آپ نے اوائڈ کیا اس چیز کو، کیونکہ خدا پیدا نہیں ہوا کرتے، وہ ان کو ایک خدا کے طور پر پیش کر رہے ہیں. یہ بت پرستانہ جو تعلیمات تھی کہ خدا دیوی دیوتا پیدا ہوتے ہیں، اس سے بھی ہٹ جاتا ہے، بالکل ہٹ جاتی ہے کہ خدا پیدا نہیں ہوا کرتے، وہ شکل بدل لیتے ہیں. تو اسی لیے اگر ہم یوحنا پہلے باب کا مطالعہ کریں تو یہ اندازہ ہوگا کہ مسیح کے بارے میں جو تصور باندھا ہے یوحنا نے، یا جو تصور پیش کرنے کے لیے مطلب جب ابھارا ہے انہوں نے اس تصور کو، تو وہ کیا ہے. تو ہمیں اندازہ ہوگا اگر ہم یوحنا پہلے باب کا تھوڑا سا مطالعہ کریں. دیکھیے کہ جہاں 14ویں آیت آ جاتی ہے تو وہاں پر یہ ہے کہ اور کلمہ متجسد ہوا. ہاں، کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کا جلال. تو اب دیکھیے کہ یہاں پر اوائڈ کر رہے ہیں اس چیز کو، اور جتنے معجزات ان سے کنیکٹڈ ہیں حضرت یوحنا نے جن کا ذکر کیا ہے، وہ سارے کے سارے مسیح کی الوہیت کا ذکر کر رہے ہیں کہیں نہ کہیں سے. وہ معجزہ تو ہے، معجزہ ہر نبی کرتا ہے، کوئی عجیب بات نہیں ہے. اگر مردے زندہ کرائسٹ نے کیے تو مردے زندہ سے پہلے بھی نبیوں نے کیے، مگر جس طرح سے یوحنا ان کو پیش کر رہے ہیں وہ ان کا الوہی پہلو جو ہے، الوہیت کا پہلو سامنے رکھ رہے ہیں. تو ایسی صورت میں حضرت یوحنا ان کی پیدائش کا ذکر نہیں کر سکتے. یہ کانٹرڈکشن مطلب ٹرمز ہو جائے گا کہ ایک طرف آپ ان کو خدا کہہ رہے ہیں، پھر دوسری طرف جو ہے ان کی پیدائش کا ذکر کر رہے ہیں. تو اس وجہ سے یوحنا نے اوائڈ کیا اس بات. اور ایک بات یہ کہ جب ہم آگے دیکھتے ہیں ان کے خطوط کی طرف بھی دیکھتے ہیں تو اپنے پہلے خط کے اندر وہ یہ فرماتے ہیں، اس زندگی کے کلام کی بابت جو ابتدا سے تھا اور جسے ہم نے سنا اور اپنی آنکھوں سے دیکھا بلکہ غور سے دیکھا اور اپنے ہاتھوں سے چھوا،
تو یہ جیسے آپ بات کر رہے تھے کہ حضرت مرکز بھی بتا رہے ہیں کہ جس طرح کی وہ ذات ہیں وہ موجود تھیں، انہوں نے دیکھا، اور اسی طرح حضرت یوحنا بھی گواہی دے رہے ہیں. اور جو خوبصورت بات یہ ہے کہ اس زندگی کے کلام کی، مطلب وہ زندگی کے بارے میں تصور یہی ہے کہ زندگی لائف از اٹرنل. تو انہوں نے اس دور میں اس چیز کو ایکسپلین کر دیا کہ جیسس کرائسٹ جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ وہ اٹرنل ہے. تو اس لیے دونوں نے اس چیز کو اوائڈ کیا، کیونکہ اب وہ اپنی کلیسیا کے، جیسے کہ اسکالرس کہتے بھی ہیں کہ جو یہ 4 اناجیل ہیں، جو یہ شہادتیں ہیں، جو مسیحوں کی پاک کتابیں ہیں، وہ ایمانداروں کے لیے لکھی گئی. ایمانداروں نے ایمانداروں کو لکھی کہ وہ اپنے ایمان پر قائم رہیں. تو یہ جو غیر ایماندار نے کسی نے نہیں لکھی، اور جن کو لکھی گئی وہ ایماندار تھے. تو یہ گواہیاں آپس میں ہی تھیں، لوگ جانتے تھے جن کے لیے لکھی گئی، اور ان کے لیے لکھی گئی کہ جو بعد میں ایمان لائیں گے. تو اس میں کوئی ایسی بات وہ نہیں لکھ سکتے تھے جو ان کے ایمان کے خلاف ہو. اور ایمان جو ہے وہ جیسے کہ اناجیل میں آیا بھی ہے کہ اپنے خدا کو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے پیار کرو. تو سوچ سمجھ کے دیکھ کر، جیسے ہم نے یوحنا کے خط میں بھی دیکھا کہ انہوں نے چھو کر بھی دیکھا اس زندگی کے کلام کو جو ابتدا سے تھا. تو یہ تھیولوجیکل پوائنٹس ہیں جس وجہ سے وہ ہم کو اناجیل میں وہ یہ نہیں ملتے. سٹیپس آگے بڑھ جاتے ہیں. جیسے آپ نے ایک مرتبہ مثال بھی دی تھی، بچوں کو چھوٹے ہوتے ہوئے آپ کچن میں آگ سے نہیں کھیلنے دیتے، لیکن بعد میں انہیں آپ وہی بچے جو ہوتے ہیں کھانا بھی پکا رہے ہوتے ہیں، سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، کچن کے اندر ہی ہوتے ہیں، وہی آگ ان کے پاس ہوتی ہے. تو جیسے جیسے آپ بڑھتے چلے جاتے ہیں ویسے ویسے تعلیمات میں آپ کی نالج میں اضافہ کیا جاتا ہے. پھر آگے چلتے ہیں. ایک اعتراض اور ہے حضرت پولس رسول کے حوالے سے، اور اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ چلیں ہم یہ آپ کی بات یہ لے لیتے ہیں، مان لیتے ہیں، لیکن حضرت پولس رسول بہت بڑا نام ہے رسولوں میں. خدا نے انہیں خاص عزت بخشی، ان کو خاص مقام عطا کیا، جس طرح سے ان کو شامل کیا گیا. اور ان کے بہت سے خطوط ہیں انجیل مقدس میں. رسولوں کے اعمال تقریباً انہی کے حوالے سے ہے، زیادہ واقعات انہیں سے منسوب ہیں. اور پھر مکاشفہ کی کتاب، یہ وہ کتابیں ہیں کہ ان میں کرسمس کا ذکر نہیں ملتا. تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا ابتدائی کلیسیاں کرسمس منایا کرتی تھی؟ تو اگر وہ نہیں مناتی تھیں تو پھر تو مترجمین صحیح ہو گئے، ہمیں نہیں منانا چاہیے. ایک سچی سیدھی سی بات ہے کہ کرسمس ہمیں نہیں منانا چاہیے، اور اس سے مسیحیت پر کوئی فرق نہیں پڑتا. جو لبرل اسکالرس کہتے ہیں یا سیکولر اسکالرس کہتے ہیں، اور پھر یہی جو ایماندار مترجمین ہیں وہ ان کے اعتراضات اٹھا کر اور پھر وہ یہ پیش کرتے ہیں کہ ہمیں مسیحیت کو نہیں ماننا، کرسمس کو نہیں منانا چاہیے. کیا کہتے ہیں سہیل؟ میرے خیال ہے لوگوں نے لفظ کرسمس پر غور کیا نہیں ہے کیونکہ اگر آپ لفظ کرسمس پر غور کریں، کیونکہ آپ نے مطلب سوال ایسا پوچھ لیا ہے کہ مجھے اس کی ایٹیمالوجی میں جانا پڑے گا. تو مطلب جب ہم لفظ کرسمس کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو یہ 2 لفظوں سے مل کر بنا ہے، کرائسٹ اور میس. ٹھیک ہے جی. اور میس جو ہے وہ یوکرسٹ کی طرف بھی اشارہ ہے، اور میس جو ہے قربانی کی طرف بھی ہے. ظاہر ہے کہ ہم یوکرسٹ کو ہے قربانی بھی مانتے ہیں، تو قربانی کی طرف اشارہ ہے. تو مسیحوں کے لیے کرسمس جو ہے کانسیپٹ واز آلویز دیئر. کانسیپٹ ہمیشہ سے موجود تھا کہ کرائسٹ کی پیدائش کا دن امپورٹنٹ ہے، کرائسٹ کی پیدائش امپورٹنٹ ہے. اب دیکھیے کہ جب ہم بات کرتے ہیں کرسمس کی تو کرائسٹ اور قربانی دونوں ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے صاحب؟ یعنی یہ مسیحا جو بچانے آیا ہے، کرائسٹ کے معنی ظاہر ہے مسیحا کے نکلتے ہیں، مسیحا جو بچانے آیا ہے، یعنی یہ اس کی قربانی کا بھی ذکر ہم ساتھ ساتھ کریں گے. یعنی یہ اس کی پیدائش کا پرمسرت دن تو ہے، مگر اس کو ہم ایسے نہیں منائیں گے، یہ بھولیں گے نہیں کہ اس کے آنے کا مقصد کیا تھا. تو اب یہ دیکھیے کہ دونوں چیزیں امپورٹنٹ ہیں. خوشی کرنا امپورٹنٹ ہے، اس کے مقصد کو آگے لے جانا اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو جناب پولس نے جس چیز پر کانسنٹریٹ کیا وہ یہ تھا کہ مسیح کے آنے کا مقصد کیا ہے. تو ان معنوں میں وہ کرسمس منا تو رہے تھے، کیونکہ وہ ان معنوں میں کرسمس کو پورا کر رہے تھے. ہاں یہ ہے کہ وہ آفیشیلی ایسا نہیں ہوا کہ اناؤنس کیا ہو اور کہا ہو کہ جی یہ دن ہم پرمسرت طور پہ منائیں گے، بلکہ ان کو تو شاید فرصت ہی نہیں ملی اس بات سے. حالات ایسے نہیں تھے، پرسیکیوشن کا دور تھا، لوگوں کو تنگ کیا جا رہا تھا. آپ دیکھیے کہ 3 صدی تک مسیحوں کو سر اٹھانے کا موقع دیا. اب حضرت پولس سے جو ایکسپیکٹیشن تھی
وہ کیا تھی کہ کیا وہ لوگوں کو اکٹھا کریں اور کہیں کہ صاحب آپ جو ہے کرسمس منائیں، یا اس کرسمس کے مسیح کی پیدائش کے آنے کے مقصد کو پورا کریں، توبہ کی طرف لوگوں کو. بالکل. تو آپ نے جو ہے وہ ایک ہائر مطلب سمجھ لیں کہ مطلب ٹاسک چنا. ٹھیک ہے صاحب، بجائے اس کے کہ آپ جو ہے وہ اس چیز میں جو ہے وہ ملوث ہو جاتے. میں تو ان معنوں میں وہ منا رہے تھے. سوری میں معذرت، میں نے بیچ میں آپ کو منقطع کرنے کی کوشش کی. میں ایکچولی یہ دیکھ رہا تھا کہ حضرت پولس رسول کے خطوط میں ایک جگہ انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ مسیح ہماری خاطر غریب ہو گئے. اور پھر فلپیو کے خط ہے، یہ میں ان لوگوں کے لیے جو سیکھنا چاہتے ہیں یا ان مترجمین کے لیے جو جن سے کبھی کوئی آیات مس ہو جائیں، کیونکہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے اپنی گفتگو کے دوران پروگرامس میں بھی بتا چکے ہیں کہ اکثر مترجمین جو ہیں وہ انہوں نے انجیل مقدس کو، جو پوری کتاب ہے ہماری جس میں خطوط اور رسولوں کے اعمال جو ہسٹری ہے کرسچنس کی وہ بھی شامل ہے، ان کو پڑھا ہی نہیں ہوتا. انہوں نے نہ انجیل کا مطالعہ کیا ہوتا ہے، نہ رسولوں کے اعمال پڑھے ہوتے ہیں، نہ خطوط پڑھے ہوتے ہیں کہ ابتدائی کلیسیا کیا کر رہی تھی، اور وہ جناب مسیح کے بارے میں حضرت پولس رسول کے بھی خیالات سے واقف نہیں ہوتے. تو ان کے سامنے فلپیوں کا خط میں پڑھنا چاہ رہا ہوں. اس کا دوسرا باب ہے، اس کے 5 سے 11 آیات تک پڑھتے ہیں. بس اگر کچھ تسلی مسیح میں اور محبت کی دل جمعی اور روح کی شراکت اور رحم دلی اور درد مندی ہے تو میری یہ خوشی پوری کرو کہ یک دل رہو، یکساں محبت رکھو، ایک جان ہو، ایک ہی خیال رکھو، تفرقے اور بے جا فخر کے باعث کچھ نہ کرو، بلکہ فروتنی سے ایک دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھے. ہر ایک اپنے ہی احوال پر نہیں بلکہ ہر ایک دوسروں کے احوال پر بھی نظر رکھے. ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا تھا. اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضے میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا، اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا، اور یہاں تک فرما بردار رہا کہ موت بلکہ صلیبی موت کا وارہ کی. اور اسی واسطے خدا نے بھی اسے بہت سربلند کیا. اچھا، یہاں جب لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بولتے ہیں کہ جیسس کرائسٹ کی کروسیفکشن کی وجہ سے ان کو بلندی و مقام حاصل ہوا ہے، لیکن یہ پروسیس ہے پورا، اور اسی پروسیس میں جب اپنے آپ کو پست کر دیا انسانی شکل میں ظاہر ہو کر، تو یہاں سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ ٹریڈیشن ان کے پاس تھا، ان کو معلوم تھا کہ وہ کس طرح سے پیدا ہوئے، لیکن ان کا فوکس جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ وہ جناب مسیح کی وہ جو تعلیمات تھی اور اب وہ اپنا جو احوال دیکھ رہے تھے، ان کو پتہ تھا کہ پرسیکیوشن کا دور ہے، وہ خود بھی پرسیکیوشن کرسچنس کو دیتے رہے، اور پھر اب ان کا واسطہ پڑ رہا تھا رومنس کے ساتھ جیسے جیسے ہم علیحدہ ہو رہے تھے. تو یہ نظر آ رہا ہے کہ حضرت پولس نے وہاں سے اپنے جو فوکس ہے شفٹ کیا، اور وہ اس طرف آ گئے کہ لوگوں تک صلیب کا پیغام پہنچا دیا کہ مسیح کیوں آئے. جی، بلکہ آپ قربانی کے حوالے سے آپ نے چونکہ بات چھیڑی دی ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ جتنی بڑی قربانی صلیب کی ہے اتنی ہی بڑی قربانی یہ ہے کہ ایک کلمہ خدا انسان بن جائے. تو یہ سربلندی تو اسی وقت حاصل ہو جاتی ہے ان کو کہ جب وہ انسانی شکل میں آ گئی، یعنی اتنی بڑی سطح سے اپنے آپ کو اتنی نیچی سطح پر لے آنا صرف محبت کی وجہ سے. تو یہ معراج ہے محبت کی. ہاں جی، اور جس طرح ہم یہ بات کر رہے تھے کہ انجیل مقدس کا مطالعہ بہت ضروری ہے ان چیزوں کو سمجھنا، اور ڈیٹ کا وہ پہلے ایکسپلین کر چکے ہیں جنوب بھائی، اور یہ کہ کیلنڈرز میں یہ جو 2 بڑی کلیسیاں ہیں آرتھوڈکس اور دوسری جو کلیسیاں ہیں 25 دسمبر کا بھی کوئی ایسا ڈفرینس نہیں ہے، لوگوں کو معلوم ہی نہیں کہ آرگیومنٹ ہے کیا، اور ڈیٹ سے ہم ڈیٹ کے اوپر بحث نہیں کر رہے ہیں. ہم جو بات کر رہے ہیں کہ کرسمس جناب مسیح کا جو دن ہے اس کو منانا چاہیے یا نہیں چاہیے، تو منانا چاہیے. جناب مسیح کی ذات جہاں بھی جاتی ہے وہ اس چیز کو بدل کے رکھ دیتی ہے. اگر آپ یہ دیکھیں اس کی ہسٹری میں جائیں جیسے لوگ کہتے ہیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جب یہ کرسمس 25 دسمبر کو منانا شروع ہوا، جب چرچ نے اس میں قدم رکھا، تو جو رومی حکومت کی بت پرستانہ جو عادتیں تھیں، جو رسوم تھی، وہ بتدریج بدلتی چلی گئیں، اور وہ پاکیزگی کی طرف آتے چلے گئے، کیونکہ جناب مسیح کے یہاں پر یہ ہے کہ جو کوئی عورت کو بری نظر سے دیکھتا ہے وہ گناہ کرتا ہے، اور ساری جو ان کی تعلیمات تھیں وہ اس دن پہ وہ ان کو سر نو ریپیٹ کیا جاتا تھا.
انجیل پڑھ کر سنائی جاتی تھی، تو لوگوں میں تبدیلیاں آنا شروع ہوئیں جناب مسیح کا پیغام سن کر. تو یہ ایک مقصد تھا اس یہاں پر ان چیزوں کو پاک کرنے کا، کیونکہ ایک چھوٹی سی مثال دی جاتی ہے، ہمارے علماء دیتے ہیں، مسیحی علماء، کہ جب روشنی کسی گندی جگہ پہ پڑتی ہے تو وہ گندی نہیں ہو جاتی، بلکہ وہ اس گند کو ظاہر کر دیتی ہے اور ہمیں موقع ملتا ہے کہ ہم اسے صاف کر لیں. جناب بھائی ہمارے پاس بالکل تھوڑا سا وقت ہے، کچھ ورسز ہیں جناب مسیح کے حوالے سے، اور وہ میں بتانا جیسے بھی آپ نے ذکر کیا ان کی بادشاہت کے حوالے سے ایز اے کنگ ہم خاص نظر آتے ہیں، کہنے کا مقصد ہے. تو پہلے تو میں آپ کو ایک آیت پڑھ کے سنانا چاہ رہا ہوں کہ میں پرسنلی کرسمس کیوں منانا چاہتا ہوں. میں جب حضرت یوحنا کا 18واں باب اس کی 37ویں آیت کو دیکھتا ہوں تو وہاں پر بڑی خوبصورت بات لکھی ہے. پہلا تو اس نے اس سے کہا پس کیا تو بادشاہ ہے؟ یسوع نے جواب دیا تو خود کہتا ہے کہ میں بادشاہ ہوں، میں اسی لیے پیدا ہوا اور اس واسطے دنیا میں آیا ہوں. اور جب یہ بادشاہ آتے ہیں، کیونکہ جو بھائی پہلے ایکسپلین کر چکے ہیں کہ ان کا زمانہ قدیم سے ہے، تو پھر نہ صرف یہ کہ ہم خوشی مناتے ہیں بلکہ کچھ اور بھی جو شخصیات ہیں، جو ذاتیں ہیں، وہ خوشی مناتی ہیں. دیکھتے ہیں کون خوشی مناتے ہیں. اسی علاقے میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنی گلہ کی نگہبانی کر رہے تھے، اور خدا ان کا فرشتہ ان کے پاس آ کھڑا ہوا، اور خدا ان کا جلال ان کے چوگرد چمکا، اور وہ نہایت ڈر گئے. مگر فرشتہ نے ان سے کہا ڈرو مت، کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی، کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا، یعنی مسیح، خداوند مسیح مسیح اور بادشاہ، اور اس کا تمہارے لیے نشان کہ تم ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا اور چنی میں پڑا ہوا پاؤ گے. اور یکاشک اس فرشتے کے ساتھ آسمانی لشکر کی گروہ خدا کی حمد کرتی ہوئی اور یہ کہتی ہوئی ظاہر ہوئی کہ عالم والا پر خدا کی تمجید ہو، اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح. یہ ترانہ پہلے نہیں گایا گیا. یعنی آپ دیکھ لیجئے سہیل کے مطلب صرف آسمان، صرف زمین پر ہی خوشی نہیں ہونی چاہیے، آسمان بھی اس چیز کی دلیل دے رہا ہے کہ یہ خوشی کا مقام ہے، خوشخبری ہے. کسی کی پیدائش، اور اسپیشلی ایک ایسی ذات کی پیدائش جس سے جن نجات جڑی ہوئی ہے، اس کی پیدائش جو ہے وہ خوشی کا مقام ہے، خوشی کا موقع ہے، اس کو آپ کو ویسے ہی منانا چاہیے. بادشاہ کے حوالے سے کچھ ورسز ہیں. حضرت لوکا کی انجیل کا ہم نے پڑھ لیا، یہ اس کا پہلا چیپٹر تھا. اور اس کے بعد حضرت لوکا ہی کی انجیل سے 19 باب اس کی 2 سے 12، مکاشفہ کی کتاب اس کی 17 14 19 16، پہلا تیموتھیوس اس کا 6 15، پھر رسولوں کے اعمال 2 30، اور حضرت یوحنا کی انجیل اس کا 12واں باب اس کی 15ویں آیت، اور پھر عیسائی نبی کا صحیفہ جو کنواری حاملہ ہوگی تو اس کا 9 باب اس کی 6 آیت. پہلا حصہ یہاں پر ختم کرتے ہیں اور آپ کو ہم آزاد کرتے ہیں کہ جائیے پروگرام، ابھی آپ کرسمس منانے کے لیے جا سکتے ہیں، انجوائے کیجیے تب تک کے لیے، لیکن دعا ضرور پڑھیے اور خدا ان کو ضرور یاد کیجیے. اگلے پروگرام میں ملتے ہیں اگلے ہفتے، تب تک کے لیے شکریہ. خدا حافظ.